ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ محترم اور معزز سامعین حاضرین، اللہ رب العزت نے روزے کا ایک مقصد جو بیان فرمایا ہے وہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے روزے سے۔ رمضان المبارک میں تو یہ فرمایا کہ وہ روزے فرض اس لیے کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ رمضان المبارک کے روزے ہی صرف تقوی پیدا کرتے، یہ تو کم از کم مقدار ہے کہ سال میں 1 مہینے کے روزے ضرور رکھنے ہیں ہر مسلمان نے جو صحت مند ہے اور مقیم ہے، تاکہ اس کے اندر تقوی کی کم از کم وہ مقدار آ جائے جس کے ذریعے وہ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا رہ سکے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا اسوہ حسنہ یہ بتاتا ہے کہ رمضان مبارک کے فرضی روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزے کثرت کے ساتھ رکھے جائیں۔ بہت زیادہ نفلی روزوں کا اہتمام ایک مسلمان کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر کثرت سے روزہ رکھتے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رمضان کے علاوہ آپ نفلی روزہ رکھنا شروع کرتے، مسلسل رکھتے جاتے، ایسے لگتا کہ اب تو چھوڑیں گے ہی نہیں، شاید آپ ساری زندگی رکھتے چلے جائیں، پھر چھوڑ دیتے، پھر رکھنا شروع کر دیتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے جو فضائل بیان فرمائے ہیں ہم نے سمجھ لیا ہے کہ شاید وہ رمضان مبارک کے ساتھ خاص ہے۔ مثال کے طور پر ہم رمضان میں ہی سنتے ہیں عام طور پر، اور ہمارا اعتقاد بھی، ہمارا ذہن جلدی سے اسی طرف جاتا ہے کہ جس طرح افطاری کے وقت روزے دار کو جو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، افطاری کے وقت روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی رضامندی ہوتی ہے، روزے دار کے منہ سے وہ جو بھوک پیاس کی وجہ سے معدے سے بدبو سی اٹھتی ہے، اللہ کے ہاں وہ کستوری سے زیادہ محبوب ہے۔ اسی طرح ایک روزہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے رکھا گیا، وہ 40 سال جو ہے وہ انسان کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ اس طرح کے جتنے بھی فضائل ہیں ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے اور ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ شاید وہ رمضان مبارک کے روزوں کے ساتھ خاص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان دروازوں میں سے ایک دروازہ اللہ رب العزت نے روزے داروں کے لیے خاص کیا ہے کہ اس میں سے صرف روزے دار گزریں گے۔ روزے داروں کو پکارا جائے گا کہ روزے داروں، یہ دروازہ تمہارے لیے اللہ رب العزت نے تمہارے اعزاز اور اکرام میں بنایا ہے، اس میں سے گزرو۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ رمضان تو فرض ہے، رمضان کے روزے فرض ہے اور سارے مسلمان رکھتے ہیں اور فرض ہے، رکھنا ہے، اور جنت میں وہی جائے گا جو رمضان کے روزے رکھتا ہے۔ تو پھر کیا مطلب ہے کہ روزے داروں کے لیے ایک دروازہ قائم کیا گیا؟ پھر تو سارے جنتی جو ہے اسی دروازے سے گزریں گے، کیونکہ جنتی تو وہی نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، وہی جنت میں جائیں گے نا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کبھی ہم نے اس پر غور کیا؟ اس کا مطلب ہے جن کو روزے کے ساتھ خاص شغف ہے، وہ جو کثرت سے نفلی روزے رکھتے ہیں، جن کا روزہ رکھنا جن کی زندگی کا معمول ہے، ایسے لوگ، روزہ جن کی فطرت بن چکا ہے، ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ روزے دار ہیں، اور قیامت کے دن ان کو جنت کے خاص دروازے سے ان کے اعزاز اور اکرام میں بلایا جائے، جس کو باب الریان کہتے ہیں۔ تو اس لیے نفلی روزے کا اہتمام، اور یہ جو مہینہ گزر رہا ہے نا شعبان کا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے رمضان کے علاوہ پورا مہینہ روزہ رکھتے کسی مہینے کا نہیں دیکھا سوائے شعبان کے۔ یہ تو مبالغے کے لیے کہا کہ گویا پورا مہینہ ہی، شاید چند دن چھوٹتے ہوں گے، چند دن چھوڑ دیتے ہوں گے روزے کے، ورنہ پورا مہینہ شعبان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے گزارتے، نفلی روزے میں۔ یہ مہینہ گویا کہ یہ ہمارے لیے نفلی روزوں کا، جس طرح رمضان فرضی روزوں کا مہینہ ہے،
تو شعبان نفلی روزوں کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ شعبان کا مہینہ کثرت سے روزے رکھے جائیں۔ باقی مہینوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے، مثلا سوموار اور جمعرات کا روزہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑتے ہی نہیں تھے نا، اور آپ کی زندگی کا معمول تھا کہ ہر سوموار ہر جمعرات کو آپ نے روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، یعنی عام معمول میں کبھی چھوڑ بھی دیتے تھے روزہ، لیکن سوموار اور جمعرات کا کبھی بھی نہیں چھوڑا، ہر سوموار کو ہر جمعرات کو روزہ رکھتے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ سوموار اور جمعرات کو اللہ رب العزت کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں۔ مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ جب اللہ رب العزت کے ہاں میرا نامہ اعمال جائے تو اس وقت میں روزے کی حالت میں، فرشتے جا کر بتائیں تو یہ بتائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت روزے میں ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں نامہ اعمال کے پیش ہونے کی فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، دن رات خطائیں کرتے ہیں، دین کے ساتھ شغف کوئی نہیں، تہجد کی نماز کوئی نہیں، اشراق کوئی نہیں، کوئی بہت زیادہ صدقہ و خیرات کوئی نہیں، کوئی بہت زیادہ غریبوں سے ہمدردی کوئی نہیں، پھر بھی ہمیں اس فکر نہیں اپنے نامہ اعمال کی۔ جھوٹ ہے، غیبتیں ہیں، بہتان ہیں، اور پھر حقوق کی پامالی ہے، لوگوں کی عزتوں کی پامالی ہے، دن رات بے شمار گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، تو نامہ اعمال کی فکر نہیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں جب پیش ہو رہا ہے اس وقت کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں غیبت کر رہا ہوں، میں رشوت لے دے رہا ہوں، میں سود کھا رہا ہوں، ملاوٹ کر رہا ہوں، کون سے کاروبار میں ملوث ہوں، کون سے اعمال میں ملوث ہوں، کس سچویشن سے میں گزر رہا ہوں، میرے معمولات کیا ہیں جب اللہ رب العزت کے ہاں نامہ اعمال پیش ہو رہا ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتے ہیں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کا روزہ رکھتے ہیں، یعنی 13، 14 اور 15 ہر چاند کی جو اسلامی تاریخ کی، اس کا روزہ بھی آپ اہتمام کے ساتھ رکھتے ہیں۔ اور باقی جو ترتیب بتائی گئی ہے کہ آپ روزے رکھنا شروع کرتے ایسے لگتا کہ چھوڑیں گے نہیں، وہ اس کے علاوہ ہیں نفلی روزے، یعنی ان ترتیبات کے علاوہ نفلی روزے اس کثرت سے رکھتے ہیں۔ جمعرات سوموار کا تو ہے ہی، 13، 14، 15 کا بھی ہے ہی، اس کے علاوہ اتنی کثرت سے نفلی روزے رکھتے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی کہ ہمیں لگتا کہ اب تو چھوڑنے ہی نہیں آپ نے، گویا کہ مستقل ہی شروع کر لیے۔ تو اس لیے ہمیں بھی نفلی روزوں کی طرف توجہ دینا ہے، اور اس طرف ہمیں اپنی کوشش کرنی چاہیے، خصوصاً موسم جب خوشگوار ہو، کئی مہینے، کئی دفعہ کئی حالات ایسے آتے ہیں کہ رمضان مبارک یا رمضان مبارک کے ساتھ شعبان جو سخت گرمی کے مہینوں میں جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے ناقابل برداشت، اس وقت بھی روزہ رکھتے ہیں مسلمان۔ تو اب جب کہ موسم اس جو ہے اس کے مقابلے میں کافی بہتر ہے، تو اب شعبان کا روزہ رکھنا، رمضان کا روزہ رکھنا بہت آسان ہے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ سردیوں کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ غنیمت ہے ہمارے لیے، آسانی بھی ہے، اللہ کے ہاں اجر بھی ہے۔ جتنا اجر اللہ رب العزت نے اس روزے کا دینا ہے، اتنا اگرچہ مشقت کی وجہ سے وہاں اجر بڑھ جاتا ہے، لیکن کمی یہاں بھی اللہ رب العزت نہیں دیتا کہ آسان روزہ ہے لہذا کٹوتی ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت سنہری موقع ہے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا، پھر گناہوں سے بچنے کا۔ میں نے عرض کیا کہ روزے کی فرضیت کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تقویٰ کیا ہے؟ انسان گناہوں سے بچنے کے قابل ہو جائے، گناہ اس کو بیماری لگیں، گناہ اس کو مصیبت لگیں، گناہ اس کو برے لگیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی حلاوت اس بندے کو محسوس ہوتی ہے جو گناہ میں پڑنا ایسے سمجھے جیسے آگ میں گرنا، جس طرح اپنے آپ کو آگ سے بچاتا ہے ایسے گناہوں سے بچائے۔ تو یہ تقویٰ کی وجہ سے ہوتا ہے، جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے۔ اور نوجوانوں کو تو خصوصی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تو شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ فوراً شادی کرے، اس کے لیے حکم ہے کہ شادی کرے۔ اور جس کو کوئی ایسے معاشی مسائل اور سنگین مسائل ہیں، ایک تو ہمارے بہانے ہیں نا، پاؤں پہ کھڑا ہوگا، یہ ہوگا، جاب لگے گی، کاروبار ہوگا، مکان بنے گا، بنگلہ بنے گا، گاڑی ہوگی، یہ تو ہمارے بنائے ہوئے ہیں نا۔ جنوینلی کسی کو مسئلہ ہے، کوئی ایسے معاشی حالات، کوئی معاشرتی حالات، کوئی خاندانی مسائل ایسے بن گئے ہیں کہ ابھی کچھ مہینے، کچھ سال شادی کو ڈیلے کرنا پڑ رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فعلیہ بالصوم،
پھر روزہ اس پر لازم ہے، علیہ بالصوم، روزہ اس پر لازم ہے، فإنہ لہ وجاء، شادی کے علاوہ نوجوان کو گناہ سے صرف روزہ بچا سکتا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب اگر ہم سمجھ لیں یا نوجوان یہ سمجھ لیں کہ وہ شادی بھی نہیں کر رہے اور روزے بھی نہیں رکھ رہے، گناہوں سے بچ رہے ہیں، تو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کو تو نہیں دے سکتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا، اور یہ سچ فرمایا ہے۔ اور خصوصاً اس مادہ پرستی کے دور میں، اس سوشل میڈیا کے دور میں، جب گناہ جو ہے وہ سر عام اور اتنی کثرت سے ہو رہے ہیں کہ بچنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے، تو اس لیے نفلی روزے کا اہتمام نوجوانوں کو بھی کرنا چاہیے، دوسرے لوگوں کو بھی کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اجر بھی ہے، وافر اجر۔ ایک روزہ آپ رکھیں اللہ کو راضی کرنے کی، ایک نفلی روزہ، اور جو ہے نا وہ 40 سال آپ جہنم سے دور ہو جائیں، تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنی بڑی خوش بختی ہے، جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اور روزے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ گناہوں کے آگے ڈھال ہے۔ روزہ یہ شیلڈ ہے، ایک یہ ڈیفنس ہے انسان کا گناہوں سے محفوظ رہنے کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔